امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ملاقات کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی شخص کو سید ثابت ہونے کے لیے اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے والدین کے کہنے پر تقلید کر لی ہے تو کیا یہی تقلید کافی ہوگی؟ آئیں ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں صحیح و سالم رہیں اور خداوند متعال کی بندگی اور اطاعت کرتے رہیں۔ آئیں چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں، الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا۔ حق ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں اس بات سے کوئی ڈر نہیں کہ کون ہم سے منہ پھیر لے رہا ہے۔ تو امام کی اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ سلام آقا، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں شیعہ ہوں اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، مگر مجھے اب پتہ لگا کہ میں سید ہوں، تو اب میرے اوپر کیا حکم ہے؟ جواب سستانی صاحب کی تقلید کے اعتبار سے دیجیے گا۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یقیناً علی کا شیعہ ہونا انسان کے لیے باعث سب افتخار، یہ وہ نام ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں علی کے چاہنے والوں کو۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میں سید ہوں، اس سلسلے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق سید ثابت ہونے کے لیے آپ کو اپنے حسب نسب کے بارے میں مستند، معتبر، یقینی اور تاریخی دستاویزات کی ضرورت، جیسے شجرہ ہے یا معاشرے میں شہرت۔ عام طور سے جو لوگ سید ہوتے ہیں وہ سماج و معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نسب شناس افرادی بعد بھی خود کو سید کہنے کے لیے کافی نہیں ہے آیت اللہ سیستانی صاحب کے نزد۔ لہذا صرف گمان یا قیاس پر سید ہونے کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے جب تک آپ کے پاس مضبوط شواہد اور دلیلیں نہ ہوں، خود کو سید نہ لکھیں۔ دقت اور احتیاط سے کہا، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے کو اس حسب نسب سے منسوب کرنے سے منع کیا ہے کہ جو انسان کا اپنا حسب نسب نہیں ہے، اور حدیثوں میں بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے لوگوں پر کہ جو اپنے حسب نسب کو اس کی طرح منسوب کرتے تھے جو ان کا حسب نسب نہیں تھا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی غیر معتبر طریقے سے خود کو سید کہتا ہے اور اپنی اس جعلی سیادت کے ذریعے سے مالو منالو مقام و منصب اور عہدے کو حاصل کر لیتا ہے، اس کا مستحق نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ حرام ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی غلطی سے اور اس بڑے گناہ سے باز آ جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا۔ دوستو، سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے آپ پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، خمس کی رقم بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازت سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس کار خیر میں خود بھی شریک ہوں، دیگر مومنین، دیگر دوستوں سے بھی اس کار خیر میں شریک ہونے کے لیے کہیں۔ آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میں ابھی 22 سال کا ہوں اور جب میں بالغ ہوا تھا تو پاپا کے کہنے پر میں نے تقلید کی تھی، اور اب لگ رہا ہے کہ دوسرے مرجع عالم ہیں، تو اب ہمیں تقلید کو بدل دینا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ مجتہد عالم کسے کہا جاتا ہے اور اس کو پہچاننے کے طریقے کیا ہے۔ عالم اس مجتہد کو کہا جاتا ہے جو دوسرے مراجع اور مجتہدین سے حکم خدا کو قرآن اور روایت سے زیادہ بہتر سمجھتا ہو اور اس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ فلاں مجتہد عالم ہے اور سب سے بہتر ہے، اس کا علم سب سے زیادہ ہے، قرآن
سنن اور روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو اس کے لیے 3 طریقے بیان کیے۔ سب سے پہلے تو کہ انسان خود اتنا علم رکھتا ہو اور اسے یقین ہو جائے کہ فلاں شخص سب سے بہتر احکام الہی کو سمجھتا ہے اور سب سے زیادہ عالم ہے، یا 2 عالم عادل آپ کس کو گواہی دیں کہ فلاں انسان مجتہد عالم ہے اور سب سے بہتر احکام الہی کو سمجھتا ہے، تو اس سے بھی آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ فلاں انسان عالم ہے۔ تیسرے یہ کہ کچھ علماء مل کر ایک اتفاق رائے کر لیں اور بتائیں آپ کو کہ فلاں شخص عالم ہے، سب سے بہتر جانتا ہے، تو اس سے بھی آپ کے لیے مجتہد کا عالم ہونا ثابت ہو جائے گا کہ یہ فلاں شخص سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور حکم خدا کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ لہٰذا تقلید بدلنے کے لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے، 100% آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ فلاں شخص عالم ہے اور وہ سب سے بہتر حکم خدا کو آیات اور روایات سے سمجھتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر تقلید کا بدلنا ضروری ہے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے، آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ ہاں کہ یہ فلاں شخص فلاں مجتہد سب سے بہتر اور سب سے اچھی طرح سے اور سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، حکم خدا کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، آپ کے لیے ثابت ہو جائے تو آپ کے لیے تقلید بدلنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کے لیے ثابت نہ ہو اور آپ کو صرف لگ رہا ہو تو اس صورت میں آپ تقلید نہیں بدل سکتے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، ایک چیز یاد رہے کہ آپ جب بھی اپنے سوالات کو پوچھیں تو ساتھ میں مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی امام سے ملاقات کا واقعہ سنتا ہوں تو بہت دل تڑپ جاتا ہے۔ پلیز کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ امام سے ملاقات ہو سکے۔ اگر جواب علامہ نصرت بخاری صاحب دیں تو مجھے اور بھی بہتر لگے گا اور بہتر فیل ہوگا۔ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ غیبت میں جو اس کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت میں ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے مگر امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے جس سے امام راضی ہوں، اور اس کے علاوہ ہمیں وہ بھی کام کرنے ہیں، ظاہر ہے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے تاکہ ہم امام کے ظہور کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو فراہم کر سکیں۔ لیکن انسان ظاہر ہے واقعات سنتا ہے اور چاہتا بھی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس کی وجود کی وجہ سے کائنات ہے ان کو دیکھنا، ان کے لیے تڑپنا، ان کو یاد کرنا، اور یہی ایک اچھے مومن اور منتظر کی نشانی بھی ہے کہ وہ دعائے ندبہ میں بھی پڑھتا ہے کہ میں تمام مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ تڑپ ہونا ضروری بھی ہے، اور ہر روز دعا بھی کرنی چاہیے اور جستجو اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن بہتر عمل سب سے یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارے جس سے امام راضی ہوں، اور جب ظہور ہوگا تو بھی وہ ویسے ہی زندگی گزارے گا، تو پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ بلکہ یقیناً ایسا ہوگا کہ ہم امام کو دیکھیں گے اور امام کے ساتھ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اعمال ویسے انسان اچھے عمل کرتا رہے، اپنے واجبات کو ادا کرے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا رکھے، جو اس کے حقوق ہیں ان کو اچھا انجام دے، اور اس کے علاوہ دعا عہد جو ہے وہ ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھے۔ حدیث بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو 40 دن یہ دعا پڑھتا ہے وہ اگر مر بھی جائے گا تو وہ قبر سے اٹھایا جائے گا ظہور کے لیے۔ امام کی سلامتی کا ہر روز صدقہ دے اور کوئی ایسا کام کرے کہ جو خاص اور صرف امام کے لیے ہو، تو انشاءاللہ بہت جلد انسان جو ہے وہ میں اپنی بات کروں گا، یقیناً آپ کے لیے نہیں، کہ انسان ان گناہگار آنکھوں سے اپنے امام کو ضرور دیکھے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سید زادی کی شادی غیر سید سے حرام ہے؟ ایک روزے میں ہی ہم مستحب اور قضا دونوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی سائٹ کی لنک کو ایک دوسرے کو بھیج کر اس سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس وقت۔